الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے بہت بغض رکھتا تھا۔ ایک روز حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کو نماز جمعہ پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، یہ ولی بنا پھرتا ہے، حالانکہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ جبھی تو نماز پڑھتے ہی فوراً باہر نکل گیا ہے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا اور بولا، یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے باہر آیا ہے، مسجد سے جلدی نکل آیا ہے اور اب شہر کے باہر کسی سبزہ زار میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے تعاقب جاری رکھتے ہوئے یہ ذہن بنایا کہ جو ہی بیٹھ کر یہ روٹی کھانے لگے گا میں پوچھوں گا کیا ولی ایسے ہی ہوتے ہیں جو روٹی کی خاطر مسجد سے فوراً نکل آئیں؟ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت الکافی کسی گاؤں میں داخل ہو کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت الکافی نے اس بیمار کے سرہانے بیٹھ کر اسے اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی کھلائی۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مریض وہیں لیٹا ہے، مگر حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت الکافی وہاں موجود نہیں۔ اس نے مریض سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد شریف چلے گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں۔ تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ بولا 40 میل دور ہے، یہاں سے 40 میل دور ہے بغداد۔ تاجر سوچنے لگا کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا، اور تعجب ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب کس طرح واپسی ہوگی؟ آتے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے اتنا لمبا سفر طے ہو گیا، لیکن اب واپسی کیسے ہوگی؟ پھر اس نے پوچھا کہ اب دوبارہ وہ یہاں کب آئیں گے؟ بولا اگلے جمعہ کو۔ ناچار تاجر وہیں رکا رہا۔ جب جمعہ آیا تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت پر تشریف لائے اور مریض کو روٹی کھلائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تاجر سے فرمایا، آپ کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے عاجزی کے ساتھ عرض کی، حضور میری غلطی تھی۔ فرمایا اٹھیے اور میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ چنانچہ وہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں بغداد شریف پہنچ گئے۔
حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت الکافی کی زندہ کرامت دیکھ کر بغداد کے تاجر نے اولیاء کرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، خبیث گمان خبیث دل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً اللہ والوں کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔